جسم کی حفاظت صرف یہی نہیں کہ وہ زخم یا جراثیم سے بچ جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اندرونی نظام اس قابل رہے کہ زندگی متوازن صورت میں چلتی رہے۔ اسی لیے جسم میں ایسے نظام موجود ہوتے ہیں جو حفاظت، بچاؤ اور زندگی کے تسلسل کو ممکن بناتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر انٹیگومنٹری سسٹم، امیون سسٹم اور ریپروڈکشن کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے انٹیگومنٹری سسٹم کو دیکھیے۔ اس میں جلد، بال، ناخن اور متعلقہ غدود شامل ہوتے ہیں۔ یہ نظام جسم کی باہری سطح پر ایک مضبوط حفاظتی حد قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص دھوپ اور شدید گرمی میں موجود ہو تو جلد صرف ایک بیرونی تہہ نہیں ہوتی، بلکہ جسم کو محفوظ رکھنے اور اس کا درجہ حرارت متوازن رکھنے میں فعال کردار ادا کرتی ہے۔ سویٹ گلینڈز پسینہ نکالتے ہیں جو جلد کی سطح سے اڑ کر جسم کا درجہ حرارت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی جلد کی وجہ سے پانی کا زیادہ ضیاع بھی نہیں ہوتا اور بہت سے نقصان دہ جراثیم آسانی سے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ اگر جلد شدید طور پر جل جائے یا اتر جائے تو جسم کو صرف درد ہی نہیں ہوتا، بلکہ پانی کا ضیاع، انفیکشن اور ٹیمپریچر کنٹرول جیسے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جلد جسم کی حفاظت، درجہ حرارت کی نگرانی اور باہری ماحول سے ربط کا اہم ذریعہ ہے۔ اب مدافعتی نظام کو سمجھیے۔ یہ جسم کا اندرونی دفاعی نظام ہے، لیکن اس کا کام صرف جراثیم کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ جسم کے اپنے اجزاء اور ان چیزوں میں فرق کرتا ہے جو جسم کے لیے مضر ہوں، جیسے بیکٹیریا، وائرسز اور دوسرے نقصان دہ عوامل۔ مثال کے طور پر، اگر جلد پر چھوٹا سا زخم ہو جائے اور اس کے ذریعے بیکٹیریا جسم میں داخل ہو جائیں تو مدافعتی نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ سفید خون کے خلیات اس مقام پر پہنچ کر دفاعی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ خلیات جراثیم کو گھیر کر ہضم کر لیتے ہیں، جسے فیگوسائٹوسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد لمفوسائٹس انہی جراثیم کے خلاف ایک زیادہ مخصوص دفاع تیار کرتے ہیں۔ بی لمفوسائٹس اینٹی باڈیز بناتے ہیں، ٹی لمفوسائٹس دفاعی عمل کو منظم کرتے ہیں یا انفیکٹڈ خلیات کو نشانہ بناتے ہیں، اور بعض لمفوسائٹس یادداشت بھی قائم رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ حملے کی صورت میں رد عمل زیادہ تیز اور مؤثر ہو۔ میموری مدافعتی نظام کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے، یعنی اگر جسم کسی معین بیماری پیدا کرنے والے فیکٹر جیسے بیکٹیریا یا وائرس کا پہلے سامنا کر چکا ہو تو دوبارہ اسی کے داخل ہونے پر رد عمل زیادہ تیز اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظام جسم کی اپنی بافتوں اور باہر سے داخل ہونے والے ہارمفل فیکٹرز کے درمیان درست امتیاز برقرار نہ رکھ سکے تو بعض اوقات یہ جسم کی اپنی ہی بافتوں کے خلاف رد عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی صورت کو آٹو امیون کیفیت کہا جاتا ہے۔ اس طرح مدافعتی نظام صرف دفاع نہیں کرتا بلکہ پہچانتا ہے، یاد رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر منظم رد عمل بھی پیدا کرتا ہے۔ آخر میں ریپروڈکشن کو دیکھیے۔ یہ کسی ایک فرد کے روزمرہ انٹرنل بیلنس کو فوراً مینٹین نہیں کرتی، لیکن زندگی کے سلسلے کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اگر ہر زندہ مخلوق اپنی زندگی مکمل کر کے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی نئی نسل پیدا نہ ہو تو زندگی کا تسلسل رک جائے۔ مثال کے طور پر، انسان میں نر اور مادہ ریپروڈکٹیو سیلز مل کر زندگی کا ایک نیا آغاز کرتے ہیں جسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ پھر یہی ایک خلیہ تقسیم ہوتا ہوتا پورے نئے جسم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس نظریے سے ریپروڈکشن صرف نسل بڑھانا نہیں
بلکہ زندگی کی روانی کو جاری رکھنا ہے۔ اس طرح جلد باہری حفاظت فراہم کرتی ہے، امیون سسٹم اندر سے دفاع اور نگرانی کا کام کرتا ہے، اور ریپروڈکشن زندگی کے تسلسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ یعنی جسم کے یہ نظام مل کر صرف ایک فرد کو محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ زندگی کو جاری رکھنے میں بھی حصہ لیتے ہیں۔